ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما رواه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجه البخاري. اللهم لا سهل ما جعلته إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. محترم علماء کرام، اسلامی بھائیوں، اور سہارا میں توحید کے گلستان کو نشوونما دینے والے دوستوں، آج کی اس نشست میں جو موضوع متعین ہوا ہے وہ ہے تربیت اولاد سے متعلق کچھ اہم نکات. یہ موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے. جتنا ریسرچ آج کی دنیا میں کیا جا رہا ہے کہ اکنامی کو کیسے گروتھ کیا جائے، سوسائٹی کے اندر کیسے پیس ہارمونی لائی جائے، سیکورٹی کیسے محفوظ کی جائے، اس سے کہیں زیادہ یونیورسٹیوں کے اندر اسٹڈیز کا سبجیکٹ و موضوع بنا ہوا ہے کہ نیو جنریشن کو، نئی نسل کو کیسے اس کو سنوارا جائے، اس کی تربیت کیسے کی جائے. اور اس باب میں جو قوم جتنی زیادہ محنت کر رہی ہے نئی نسل کے لیے، اس کے نتائج ان کے اپنے اہداف کے مطابق آ رہے ہیں. تو کہنی بات ہے کہ موضوع بڑا حساس ہے، اور انشاءاللہ میں آپ سے جو گفتگو کروں گا وہ ہمارے 3 سوال ہوں گے. نمبر ایک کیا، نمبر 2 کہاں، نمبر 3 کیسے، اور نمبر 4 کس طرح. یہ ہمارے 4 سوال ہیں: کیا، کہاں، کیسے اور کس طرح. تو سب سے پہلے ہم جان لیتے تربیت ہے کیا. اصل میں یہ مضمون ہے ورکشاپ کا کہ ہم آپ سے 1 to 1 گفتگو کریں آپ سے، لیکن چونکہ یہ دوسری طرح کی مجلس ہے اس لیے ہم آپ سے اتنا اٹریکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت ہے کیا. جب تربیت کے متخصصین ہیں اس کی بہت ساری تعریفات کی ہیں، لیکن ان میں سے جو تعریف ہماری موضوع سے زیادہ قریب تر ہے، کسی بچے کو دینی اور سماجی قدروں پر پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا اور اس کی اصلاح کرنا. کسی بچے کو دینی سماجی قدروں پر پرورش دینا، پروان چڑھانا اور اس کی اصلاح کرنا. دینی قدروں کا مطلب کیا؟ مذہبی بنیادیں کیا ہیں، اور اسلام میں مذہبی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے،
احکام ہیں، معاملات ہیں، تو کسی بچے کو انہی پہلوؤں پر، انہی ویلوز پر اس کو پرورش کرنا۔ سماجی قدریں کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے کس طرح پیش آیا جائے، ایک دوسرے کی ضرورت پر کیسے کھڑا ہوا جائے، ایک دوسرے کے لیے کتنا بینیفیشیل اور مفید بنا جائے، معاشرے کے اندر کس طرح سے امن پیدا ہو تاکہ اس معاشرے کے اندر ایک ایسی نسل پرورش پائے جو آگے چل کر کے دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، ان کو سماجی اقدار کہا جاتا ہے، سماجی قدریں کہا جاتا ہے۔ ان کی اصلاح کرنا مطلب پرورش کے ساتھ ساتھ کچھ خامیاں اگر اس کے اندر آئیں تو اس کو اصلاح کر دینا۔ آپ دیکھتے ہیں تربیت کا میدان اور زراعت، کھیتی کا میدان دونوں بہت حد تک یکساں ایکول ہے۔ ایک کاشتکار اپنی زمین کو بہت اچھی طرح جتائی کرتا ہے، اس کو ہموار کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، بیج میں سے پودے نکلتے ہیں، ان کو آبیاری کرتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن جب وہی پودا تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے سپورٹ لگاتا ہے، اس کی گھاس غیر ضروری پودے اگاتے ہیں تو ان کو نکال دیتا ہے تاکہ اس کو گروتھ ملے۔ بچوں کا معاملہ اس سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ بچوں کا معاملہ اس فصل سے کہیں زیادہ عنایت کا حقدار ہے کہ فصل کیا، ایک فصل نہیں ہوگی تو دوسری فصل اگ جائے گی، لیکن ایک بچہ اگر خراب ہو گیا تو ایک بچہ نہیں خراب ہوا سر، وہ ایک پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے، اور جب ایک خاندان خراب ہو جاتا ہے تو ایک نئی نسل کا ایک بہت بڑا باپ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی جو تربیت ہے نا وہ بہت حساس ہے، بہت اہمیت چیز والی ہے، لیکن ہم ایز اے پیرنٹ اور والدین کبھی اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہماری اہمیت کتنی تک ہے؟ بچے کو اچھا اسکول دے دیا جائے، اچھا اسکول مینس جس کو لوگ اچھا کہتے ہوں، چاہے پڑھائی اقدار کی ہوتی ہو نہیں، دین کی نہیں ہوتی ہو، نہیں لینا، ہاں وہ اس شہر کے اندر ٹاپ لیول میں اسکول آتا ہے، 1 2 3 نمبر ٹاپ 10 اسکول آتا ہے، تو اچھا اسکول دے دینا پیرنٹس سمجھتا ہے، وقت پر بچے کی فیس دے دینا، اور اگر اسکول کے اندر کوئی ایونٹ ہے جہاں آپ کو کمپلشری ضروری طور پر بلایا گیا تو شرکت کر لینا، ضروری طور پر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ پیرنٹ ٹیچر سے کمیونیکیشن بھی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے تب وہ جاتے ہیں، تو فیس دے دینا، عید آئے گی تو اچھے اچھے کپڑے سلا دینا، اور بڑی چھٹی ہوگی آفس کی تو لے جا کر کسی گارڈن میں گھما دینا۔ یہ ہماری سماج کے اندر ایک بچے کی تربیت کا مفہوم ہے، ایک بچے کی تربیت کا مفہوم ہے، اور ہمارا جو کام ہے وہ ایسا ہے، اور نتیجہ ہم سوچ رہے ہیں 1400 سال پہلے جو ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی اور اس کی کوشش کی تھی، نتائج اس طرح کرتے ہیں، امید کرتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ببول کے پیڑ لگا کر کے آم کا پھل آتا ہے؟ ببول کے پیڑ میں کبھی کسی نے آم کے پھل دیکھے ہیں؟ یہ کوئی مجنون شخص اس کا دعویٰ کرے گا کہ ہاں ببول کے پیڑ میں آم پھلتا میں نے دیکھا ہے، کوئی ذی عقل تو نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو ہمارا جو حالیہ ہماری جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر میں بات کرتا ہوں اپنے بر صغیر کی بات کرتا ہوں، ہندوستان پاکستان کی، یہ اس سے زیادہ تر نہیں ہے۔ اب آئیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ تربیت کتنی اہمیت ہے۔ انبیاء کریم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کے ہاں کیا تھا؟ آپ دیکھیے، اگر قرآن پڑھیں گے، جتنے بھی انبیاء کے قصے پڑھیں گے، ان میں سے بہت سے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کتنے پریشان تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ سیلاب کا پانی بڑھتا جا رہا ہے، اس صورت میں بھی چاہتے ہیں کہ بچہ میرے ساتھ میری کشتی پر سوار ہو جائے،
وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈوب جائے، لیکن جب ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ میرے اہل میں سے تھا. باپ کی پدرت شفقت اس کو آواز دیتی ہے، نہیں مانتا ہے، ڈوب جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے ندا لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریکشن کرتا ہے، سے کہتا نہیں نو آپ غلط کر رہے ہو، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. کہنا چاہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام اس وقت پر بھی اپنے بیٹے کی اصلاح، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی اچھی تربیت کے پریشان تھے. ابراہیم علیہ السلام کو آئیے کیا دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو، اولاد نہیں میری ذریت کو. اولاد جو آپ کی ڈائریکٹ آپ کی اولاد ہے، آپ کا بچہ آپ کی بچی، لیکن ذریت جو اس کے بعد قیامت تک آپ کی نسل چلے گی وہ سارے آپ کی ذریات میں آتی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یہ ہے اہمیت ہمارے انبیاء کی، ہمارے رسولوں کی. صالحین کی دیکھ لیجیے. عمران کی بیوی کا تذکرہ آل عمران میں آتا ہے. وہ جب مریم کو جنم دیتی تو کیا کہتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے لیے، اس کی ذریت کے لیے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں. تو قرآن کے اندر اگر ہم جا کر ڈھونڈیں انبیاء کے ہاں، رسولوں کے ہاں، صالحین کے ہاں، تو ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ اور تعلیم ملتی ہے کہ ان کے ہاں تربیت کا کتنا بڑا مقام تھا. اور کتنا وہ حساس ہوتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا ایک کھجور میں ڈال لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نکالو اس کو قید کرا دیا. کہا ہم اہل بیت کے لیے صدقے کا مال جائز. حساس تھے. تو اتنا حساس ہونا پڑتا ہے. تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور رسول اور صالحین اس کی بہت کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی. اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ اپنی ذریت، اپنی اولاد کے لیے غافل نہیں ہوئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں تربیت کے باب میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلا سوال ہمارا کیا ضرورتیں ہماری ہیں، اور یہ ضرورت خاص طور پر نوجوان بچے، نوجوان ساتھی جنہوں نے ابھی شادیاں نہیں کی، ان کے لیے خاص ہمارا یہ پیغام بھی ہے. دیکھیے ایک کسان جب فصل اگانا چاہتا ہے تو فصل کے لیے کیسی زمین اختیار کرتا ہے؟ فصل کے لیے کیسی زمین اختیار کرتا ہے؟ بنجر، پتھریلی، صحرائی. ایک اچھی زمین انتخاب کرتا ہے جہاں وہ بیج ڈالے تو اس کی بیج خراب نہ ہو اور اس سے خوشنما پودے ہوں گے جو اس کی امید ہے وہ بر آئے. اسی لیے ایک مسلمان کو سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں جو قدم اٹھانا ہے وہ قدم اپنی شادی کے وقت اٹھانا ہے. اور وہ قدم کیا ہے؟ مس انڈیا کو اختیار کرنا ہے، مس ورلڈ کو اختیار کرنا ہے، سب سے زیادہ مالدار ثروت والی کو اختیار کرنا ہے، دنیا کے سب سے اچھے خاندان کی ہے. آج نوجوانوں کا یہی معیار ہے. آج نوجوانوں کا یہی معیار ہے، سب سے خوبصورت ہو، مالدار گھر کی ہو، اچھے خاندان اور قبیلے کی ہو، تاکہ میں گھمنڈ کر سکوں، گرو کر سکوں اپنے ساتھیوں کے، میں فلاں کی بچی سے شادی کیا ہوں. یاد رکھیے ان تین چیزوں کے اندر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کے نطفے کی قدردانی کی جائے. لیکن چوتھی چیز ایک ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے. کہا کہ
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، تو کیا اختیار کرنا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دین والی کو اختیار کرو۔ تو سب سے پہلا قدم اٹھانا ہے کہ دیندار بیوی کو اختیار کیجیے۔ دیندار بیوی کے بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں، اس کی کمالات، اس خوبیوں کو بیان کیا گیا جو ہمارے موضوع سے ہٹ کر تھوڑا ہو جائے گا۔ بس خالی ایک اشارہ کر دیتا ہوں، اگر آپ نے خوبصورتی اختیار کیا تو جوانی کی ڈھلتی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور اپنی خوبصورتی و بناؤ سنگار میں آپ کی اولاد کو بھی اسی طرح تربیت دے دے گی۔ مالداری میں کیا تو مالداری کا کوئی گارنٹی نہیں کم مال ختم ہو جائے۔ ایک ہی سال میں کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے تو کوئی بھیک منگا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھیک مانگتا ہے وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ حسب نسب سے کوئی انسان آگے نہیں بڑھا ہے، من بطأ به عمله لم يسرع نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ تو تینوں ختم ہو جائیں گے، اور ایسی عورتیں پریشان بہت کرتی ہیں اپنے شوہروں سے۔ لیکن اگر جس نے دیندار عورت کو انتخاب کیا ہے، معمولی سی پریشانی شوہر کو ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، وہ غائب ہوتا ہے تو اس کی انتظار میں رہتی ہے، وہ ایک پائی کما کر لاتا ہے تو بڑے سلیقے سے اس کو خرچ کرتی ہے، وہ بہت اچھے انداز میں خرچ کرتی ہے، اپنے گھر کو اپنے شوہر کے لیے اپنی اولاد کے لیے جنت نما بنا کر رکھتی ہے۔ غریبی اپنے لبوں پر نہیں آنے دیتی ہے، پریشانی کا شکوہ نہیں کرتی ہے، ہر پریشانیوں کو جھیل لیتی ہے، اور شام کو اس کا شوہر آتا ہے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتی ہے اور ساری تکلیفیں جھیل لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو انتخاب کرنا ہے وہ نیک صالح بیوی کا انتخاب کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کے ہونے والی اولاد کی دینی تربیت کر سکے، کیونکہ سب سے پہلا درسگاہ کسی بچے کے لیے اس کی ماں ہوتی ہے۔ اور اگر ماں کرپٹ ہو جائے، باپ کتنا بھی نیک ہو تو بہرحال خلل ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی بچہ ایمان لایا نوح علیہ السلام پر، کیونکہ بچہ جو دن رات سب سے زیادہ جس کے سامنے بیٹھتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز جو پہلا خطوہ ہے، پہلا اسٹیپس ہے کسی بھی نوجوان کے لیے، وہ اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو چیز اختیار کرے وہ نیک صالح بیوی اختیار کرے۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ اگر بچی ہے، نوجوان ہے، اس کو بھی اپنے شوہر کے لیے کیسا شوہر انتخاب کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ پیسے کمانے والا نہیں، بڑے پوسٹ والا نہیں، بد کردار نہیں۔ کیا کہا؟ اذا جاء ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ جب تمہاری بچی کا یا جس کے تم ولی ہو اس کی نکاح کا پیغام کوئی اخلاق مند و دیندار دے، دیندار، دین پسند اور اخلاق مند انسان دے، تو اس رشتے کو آپ انکار مت کرو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِيضٌ، ورنہ پھر سماج کے اندر سوائے گڑبڑی کے کچھ نہیں ہو سکتا، فساد کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلم سوسائٹی میں، کسی اور سوسائٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، اپنی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، زنا کی جو فیصد بڑھ رہی ہے بچیوں کے اندر، اس کے کچھ بھی وجوہ ہوں، سوء تربیت ہو، کلچر کی خرابی ہو، ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ ذات برادری کے اس تعصب اور عمیق اندھیروں نے ہمارے آنکھوں پر وہ پردے ڈالے ہیں کہ ہم یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی
دکتورا کی ڈگری لینے کے باوجود بھی ان جاہلوں کی طرح ہم برتاؤ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے, اور عصبیت میں آ کر ہم ایک دوسرے خاندان میں اپنے بچوں کو دینا نہیں گوارا کرتے ہیں, گرچہ وہ تہجد گزار ہو, گرچہ وہ پابند شریعت ہو, گرچہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہوں. تو ایک بچی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ہونے والی اولاد کے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کرے اور ایسے شوہر کو چوائس کرے جو دیندار ہو, جو اخلاق مند ہو, تاکہ وہ اس کی قدر کر سکے, اپنی بیوی کو بیوی سمجھ سکے, اپنی اہلیہ کو اہلیہ سمجھ سکے, اس کو وقار دے سکے, اس کو احترام دے سکے جس کی وہ حقدار ہے. کیا ایسا نہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی مالدار سے کر دیا, دن رات وہ تانے دیتا ہے اپنی ہماری بیٹی اور بہن کو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مال کو ترجیح دیا اور اس کے لیے زندگی اس نے اجیرن کر دیا, یہاں تک نتیجہ پہنچ جاتی ہے کہ ہم اس کی طلاق لینے کے در پہ آ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی شادی کر دیں گے؟ یہ واقع ہے کہ نہیں ہے؟ واقع ہے کہ نہیں واقع؟ معاشرے میں ہے نہیں یہ چیز؟ کہاں سے ہوا؟ کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے پاس اچھا الٹرنیٹ تھا, اچھا بدیل تھا, لیکن وہ بدیل کو ہم نے نہ اختیار کر کے اپنی عقل کو, اپنی فکر کو ترجیح دی. تو جہاں بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی کا انتخاب کرے, بچی کے لیے ضروری ہے, یعنی ہونے والی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھا صالح شوہر تلاش کرے. اور جب دونوں نیک رہیں گے تبھی تو ساری چیزیں اپلائی ہو سکیں گی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کتنا اچھا جوڑا ہے, کتنا اچھا جوڑا ہے کہ رات میں شوہر اٹھتا ہے, بیوی کو جگاتا ہے, بیوی جاگتی نہیں ہے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے. یہ موٹر سائیکل کا پہیہ اور ٹرک کا پہیہ لگا کر زندگی نہیں گزر سکتی ہے. کسی بائک میں ایک ٹائر ٹرک کا لگا دو, ایک ٹائر موٹر سائیکل کا رہنے تو چلے گی؟ ایسے ہے بد کردار اور کردار, صالح بد صالح, دیندار بد دین, یہ جو جوڑیاں ہم سیٹ کرتے ہیں نا اپنی دنیائی ترجیحات کی بنا پر, یہ ترجیحات کے نتائج بہت ہی ناگفتہ ہے. تو بہرحال پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کے لیے کہ ہماری نسل اچھی ہو اور ہمارے بچے اچھے ہوں, سب سے پہلے اچھے برتن کا انتخاب کیجیے, اچھے رحم کا انتخاب کیجیے. نمبر 2, کیا ضرورت ہے؟ دوسری ضرورت ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ آیا ہے دنیا کے اندر نا, اس کو آپ کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے, انوائرمنٹ دینا چاہیے. وہ انوائرمنٹ جہاں لڑائیاں نہ ہوں, وہ انوائرمنٹ جہاں دن رات وہ نشوونما اس طور نہ پائے کہ میرا باپ میری ماں سے لڑتا ہے, میری ماں میری باپ سے لڑتی ہے, اس کا دادا اس کی دادی کو مارتا ہے, اس کی پھوپھی اس کے بھائی باپ سے لڑتی ہے. جہاں دن رات میوزک چلتے رہتے ہیں, جہاں رقص سرور کی ٹیلی ویژن پر ایسے مناظر رقص کرتے رہتے ہیں, جہاں ماں کی زبان پر گانے ہوں, جہاں عام زبان میں فلمی ڈائلاگ ہوں, ایسے ماحول میں پلنے والا معصوم نونہال کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جہاں کیچڑ ہو اور کیچڑ میں کوئی ننھا پودا اگ رہا ہو, بعد میں وہ کیچڑ کے جراثیم اس کو نوشنما سے روک دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دیں بچے کو. تیسری چیز کیا میں سے ہے کہ بچے کو ایک ایسے اس طرح اہتمام کیجیے اس کی جسمانی طور پر, صحتی فزیکل طور پر اس کی اچھی نشوونما ہو جائے. وقت پر اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, وقت پر اس کا دیکھ بھال ہونا چاہیے, اچھی غذا ہونی چاہیے, کیونکہ کہا جاتا ہے, عرب کہتے ہیں العقل السلیم فی الجسم السلیم, صحت مند عقل صحت مند جسم کے اندر ہوتی ہے. جب بچہ بیمار ہوگا, ہر دم بیمار ہی رہے گا تو کیا پڑھائی کرے گا, کیا تربیت سیکھے گا؟ آپ مدرسے میں لے جاؤ گے, ایک بچے نے اس کو دھکا مار دیا, گر گیا, ہوا 2 دن اسکول نہیں جا پائے گا, اس کو بیماریاں تھوڑا سا معاملہ ہوگا, اس کو انفیکشن ہو جائے گا. تو اس پر بھی یہ کیا میاسا ہے. تو میں اس میں 3 ہی نقطے پر اکتفا کرتا ہوں
کہ اچھی بیوی کا انتخاب کرنا، اچھے ماحول انوائرمنٹ کا انتخاب کرنا، اور کیا ہے کہ بچے کی رعایت کرنا۔ اب دوسری چیز آتی ہے یا چوتھی چیز آتی ہے کیا میں، کہ تربیت کس چیز کی دینا ہے، تربیت کس چیز کی دینا ہے۔ جونی جونی یس پاپا، ٹیلنگ لائنگ نو پاپا، یہی نا سب سے پہلی آواز جو بچوں کے کانوں میں جاتی ہے جھوٹ بولنے کی جاتی ہے۔ وہ شکر کھا رہا ہے، کہتا نہیں پاپا ہم جھوٹ شکر نہیں کھا رہے ہیں۔ اور ہم جب بچہ ہمارا گھر میں آتا ہے، واہ واہ واہ، ارے میرا بچہ تو پوئم گا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم عقل کے مریض ہو چکے ہیں۔ نئی نسل کی تربیت تو چھوڑیے، ہم خود مریض ہو چکے ہیں۔ ہم اتنا مروب ہو چکے ہیں کسی کے کلچر سے، کسی کی زبان سے، کہ آج ہمیں پیاری سی زبان اور پیارا سا کلچر تخلف و پسماندگی کا، بیکورڈنگ کا ایک شوش نظر آتا ہے۔ تو سر مجھے سوال یہ ہے کہ دینا کیا ہے، کس چیز کی تربیت کرنا ہے؟ بہت سارے باپ بیٹھے ہوں گے، اگر میں ابھی پوچھوں کہ آپ کا 6 سال کا بچہ جو ہے، 5 سال کا بچہ جو 1 سال کے اندر زبان اس کی کھلنے لگی ہوگی، آپ نے کیا لاہ عمل تیار کیا اپنے بچے کے لیے؟ اپنے بچوں کو سکھانے کے کیا لاہ عمل تیار کیا، کیا پلاننگ کیا؟ اس کے لیے اس کی شادی کا پیسے کا انتظام ضرور ہوگا، اس کے گھر کے لیے بیچارہ جو ہے بے گھر نہ رہے، اس کے ہمارے انتظام شروع ہے۔ اتنا کاٹ کر رکھو کہ تاکہ اس کے لیے گھر ایک فلیٹ خرید دیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے 6 سال کے بچے جو آپ کا ابھی آنے والا ہے، مدرسہ میں آنے والا ہے یا اب وہ بولنے لگا ہے، آپ نے کیا پلان کیا، اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ یہ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہاں آئے آپ لوگ، اور یہاں جالیات میں ہمارے مشائخ کی جہود کہ لا الہ کا صحیح معنی جان گئے، لا الہ الا کا صحیح معنی جان گئے۔ ورنہ آج کتنے لوگ ہیں جو لا الہ کا صحیح معنی تک نہیں جانتے، نہ لا الہ بول پاتے ہیں، اگر بول بھی لیتے ہیں تو اس کا صحیح معنی۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے یہاں جو لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری تربیت میں کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے کی توتلی زبان جب اس کے اندر آواز بننے لگے، جب وہ کوئی چیز بول لے، وہ کوئی چیز کہہ لے، تو ہمیں شروعات کیا کرنا چاہیے؟ کہاں سے کرنا چاہیے؟ کہاں سے کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ سب سے پہلے، اور اس کا سب سے بیسٹ وقت کیا ہے؟ سب سے اچھا وقت ہے کیا؟ انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ سب سے بیسٹ وقت ہے بچے کے سونے کے وقت۔ جب آپ سوتے ہیں اور بچہ آپ کے ہتھیلی پر اپنا سر رکھتا ہے، یا ماں کی ہتھیلی پر ہاتھ پر سر رکھتا ہے، اور ماں لوریاں دیتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب لوریاں دیتی ہیں عورتیں اپنے بچوں کو، اس میں کچھ شرکیاں بھی ہوتی ہیں، غیر شرکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان لوریوں کی جگہ پر کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس وقت وہ بچہ خالی آپ کو سنتا ہے، اس وقت کسی کو نہیں سنتا ہے، صرف اور صرف 100% اس کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، اور اس وقت جو آپ اس کو خوراک دے رہے ہیں نا، وہ 100% اس کو میموری میں جا رہی ہے۔ ممکن ہے وہ آج نہیں بول پا رہا ہے نا، لیکن بڑھاپے تک نہیں بھولے گا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئیں گے بچپن میں جو ہماری نانی نے، ہماری دادی نے، ہماری خالہ نے، ہمارے لوگوں نے لوریاں دے کر کہانیاں سنائی، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ان کو مرے 2500 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی لوریاں، ان کی کہانیاں ہمیں یاد ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ہمارا ذہن اس کو سننے کے لیے مکمل طور پر متوجہ تھا۔ تو یہ سب سے بیسٹ وقت ہے، سب سے اچھا وقت ہے۔ اور یہ کون کرے گی؟ کون کرے گی؟ ماڈرن اسٹائل والی بیوی کرے گی۔ وہ تو 8 بجے کون سیریل آنا ہے اس کے پہلے وہ سیٹ کرے گی، اور بچے کو دودھ کا بوتل پکڑا دے گی، موبائل پکڑا دے گی۔ بچہ اپنا سیریل دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی سیریل دیکھ رہی ہے۔ یہ واقع ہے، یہ حقیقت ہے۔
میں بھی ایک حصہ ہوں اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اور آپ بھی معاشرے کا حصہ ہو. تو سب سے پہلے جو ہمیں دینا ہے اپنے بچوں کو تربیت میں، سب سے پہلے اس کو اشہد اللہ کلمہ توحید دینا ہے، کلمہ شہادہ دینا ہے. کوشش کیجیے اس کو سال بھر میں وہ نطق کر ہی لے جائے گا، بول ہی لے جائے گا. دوسرے سال اس کو آپ اس کی میننگ رٹائیے. ٹھیک ہے، یہاں آپ کو اختیار ہے، آپ انگلش میں بولنا چاہتے ہو انگلش سمجھا دو، اردو سمجھانا چاہے تو اردو سمجھا دو، آپ کے لیے آپشن ہے. لیکن ابتدا ہونی چاہیے کہاں سے ہونی چاہیے؟ کلمہ شہادہ سے ہونی چاہیے. مشنری اسکول میں تو میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کو آپ بتاتے ہیں کہ عیسائی اسکولوں میں کیسے تربیت کی جاتی ہے بچوں کی عقیدے کو لے کر. شاید عبدالرحمٰن سر پڑھے ہیں وہاں، بتائیں گے آپ کو. حقیقت میں نہیں دے رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں کس طرح ان بچوں کے اندر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ربوبیت کی تعلیم دی جاتی ہے. پہلے سیب گرایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بلاؤ اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگو سیب، تو سیب نہیں گرتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا دوسرے کو مانو، جو دوسرے مذہب کے بچے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں یسوع مسیح کا نام لو، اور یسوع مسیح کا نام لیتے ہی سیب ٹپ سے نیچے گر جاتا ہے. بچہ کیا سمجھا؟ میں نے ان کو پکارا تو نہیں ملا، ان کو، لیکن یسوع مسیح میں ہے طاقت کہ میں نے ان کا نام لیا تو سیب ہمیں ایپل مل گیا. وہ اسکول جس کو آپ نے اختیار کیا تھا کہ آپ کا بچہ سب سے اچھا بن کر آئے گا، سب سے پہلے انہوں نے اس کے وہیں مارا ہے، اس کے عقل پر ہی ضرب لگائی ہے. اور وہاں سے ضرب لگا دی ہے کہ جب وہ بچہ آپ کا 15 20 25 سال کا ہوگا نا، تو آپ کو ڈیڈ بولے گا اور اپنے ہاتھوں میں کسی کے ہاتھے لے کر آئے گا، اور آپ جب کچھ بولو گے تو اسٹاپ، کیونکہ ان کو وہاں سے وہی چیز ملی. تو میں فوکس کا بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے توحید. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ کا بچہ بولنے لگا ہے تو آپ 3 اہم باتیں وہ سکھائیے جو اس کو قبر کے اندر اس کو جواب دینا ہے. کہاں دینا جواب؟ قبر کے اندر. کیا ہے وہ؟ تمہارا رب کون ہے. جب آپ یہاں سمجھا لے جائیں گے اپنے پاس تمہارا رب کون ہے، تو یہ نہیں کہے گا کہ ایپل جو ہے یسوع مسیح نے اتارا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کھیتی میں بیج ڈال دیے، وہ دماغ خالی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے دماغ خالی رکھا ہے تو کورے کاغذ پر چاہے آپ گلاب کا پھول بناؤ اور چاہے کوئی کانٹا آپ ڈرا کر دو، یہ آپ پر اختیار رکھتا ہے. تو پھر آپ اس کو بتائے تمہارا رب کون ہے. اس کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، کیسے کیسے بچے کو تربیت کرنا ہے. آپ 5 مہینے 6 مہینے آپ کہتے کہ رب ہمارا اللہ ہمارا خالق ہے. آپ اس سے سوال کیجیے، بیٹا یہ آسمان دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. کس نے بنایا؟ اب وہ کیا پتہ پائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. آپ گئے ہو گارڈن میں، بیٹا یہ پیڑ کس نے اگایا؟ نہیں معلوم، یہ تو اپنے آپ ہو گیا ہے، سائنس کہتے ہیں. ہاں بیٹا سائنس کہتا ہے لیکن اللہ نے اگایا. چلتے پھرتے آپ اس کو بتائیے. اس کے بعد آپ جب اس کے اندر آپ نے اس کو ربوبیت دے دیا تو اس کو سوال کریے نا بچے سے کہ بیٹا اگر تجھ کو کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی تجھ کو کھانا دے رہا ہے، تو تجھ کو کوئی علاج دے رہا ہے، تو اگر وہ کوئی چیز کہے گا تو تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا بولے گا بیٹا؟ کروں گا. تو بیٹا جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے سورج اگایا، جس نے چاند نکالا، جس نے دھرتی ہموار کیا، سب کچھ وہ تجھ سے کہتا ہے تو اس کی عبادت کر. بچہ انکار کرے گا؟ ہاں بھائی، تو یہ تو عقل کہتی ہے، یہ تو مائنڈ ہے، یہ تو سینس کہتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے. پھر آپ ربوبیت سے الوہیت میں آ گئے. اس کے بعد آپ اپنی دین کے بارے میں بتائیے اس کو، ہمارا دین کیا ہے. ابھی دین کا جو ڈیفینیشن کیا جا رہا ہے اسلام کا، دین کو اسلام پہلے تو اس میں جو دو فنڈامنٹل ایک لفظ ہے جس کو بنیاد پرست کہتے ہیں. پہلے اس کا معنی یہ تھا کہ یہ بنیاد پرستی، لیکن اب اس میں جو نئی ورژن آیا ہے اسپیشلی اسلام، اس میں ایک لفظ جوڑ دیا گیا ہے فنڈامنٹل جیسے اسلام، مطلب اس ڈکشنری کے اندر اسلام کو جوڑ دیا گیا ہے.
ہم نہیں کریں گے تو مت سوچو کہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارا دشمن ہم سے 60 سال نہیں 100 سال آگے چل رہا ہے. جو نسل ہماری دنیا میں آئی نہیں ہے ابھی, اس نسل کو بربادی کے لیے وہ پلان کر چکا ہے, اپنے سلیبس کے ذریعہ, اپنے ڈکشنریز کے ذریعہ, اپنے سارے سورس کے ذریعہ. تو قبل اس کے کوئی دوسرا اچک لے, قبل اس کے کوئی دوسرا اس کو اپنا لے, ضروری ہے آپ اپنا کام کریے, اس کو اپنے دین کے بارے میں بنائیے. دین ایک سلامتی والا دین ہے, امن والا دین ہے. وہ امن سمجھے نہ سمجھے, پیس سمجھے نہ سمجھے, لیکن وہ اس کے اندر جانا چاہیے. کل سمجھے گا امن کیا ہے, کل سمجھے گا پیس کیا ہے. اسلام محبت کا دین ہے, کل سمجھے گا محبت کسے کہتے ہیں. پھر جو دین کے مراتب ہیں آپ لوگ سب جانتے ہو, اس کو دین کے مراتب بتائیے. پھر ایسے آپ عبادات میں, اب بچہ آپ کا 6 سال 7 سال آ گیا, 7 سال کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول نے کہا, تم اپنے بچوں کو حکم دو صلاح کے لیے جب وہ کتنے سال کے ہوں, 7 سال کے ہوں, اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو, ان کو کیا کرنا ہے, مارو. اب جب 7 سال میں ہو گیا نا, تو آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں لے کر آنا ہے. تھیوری کیا ہے, جو بھی آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا اور یہاں تک لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے, اب اس پر کیا ہے, آپ اس کو پریکٹیکل لا رہے ہو, اس کو عبادات کی بتاؤ. اس کے بعد اور بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانا شروع کر دو, کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کون ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے, چھوٹی چھوٹی باتیں. اس طرح میرے بھائیوں, آپ کا بچہ پری پرائمری کے ایئرس کو کراس نہیں کرے گا مگر اس کے پاس ایک اتنا اچھا حصیلہ ہو جائے گا کہ اگر اس کو کوئی کرپٹ ٹیچر مس گائڈ کرنا چاہے گی تو ہاتھ رینڈ ضرور کرے گا, ہاتھ رینڈ کرے. بھلے وہ ٹیچر اس کو فورس کرے, دبائے, ڈانٹے, وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لے, لیکن وہ ہیزیٹیشن کرے گا, اختلاف کرے گا کہ نہیں میں ایسے ہی سنا ہوں, میری ممی نے ایسے بتایا, میرے ڈیڈی نے ایسے بتایا, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو یہ کیا میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمیں شروعات میں جو ہے دین کی تعلیم, اس میں 2 چیز اور ہے. بچوں کے اندر تسامح, معاف کر دینے کا جذبہ ابھارنا چاہیے, اس پر ان کی تربیت کرنا چاہیے. عام طور پر گھر میں بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو بھائی بہنوں میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں. کوئی چیز آپ لے کر آئے دیے تو لڑ گئے, سیم کلر کا ہے, دونوں چاہتے کہ مجھے چاہیے. تو یہاں آپ کے لیے ایک ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ ان کے اندر صبر اور تسامح کا جذبہ ابھاریے. ایک کو بولے کہ ٹھیک ہے وہ چیز آپ لے لو, اگلی مرتبہ آپ لے لینا. یہ کیا ہوگا, جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ اس کے اندر یہ جذبہ ابھرا رہے گا. وہ اس طرح اپنی سوسائٹی کے اندر, ابھی میں نے کہا تعریف نے کیا کہ سماجی اور دینی قدروں پر اس کو پرورش دینا ہے, تو اس طرح آپ کو یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا پہلا تھا کہ کیا کرنا ہے. اب دوسری میں آتے ہیں, دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے, وہ دوسرا نقطہ ہے کیا ہے, کہاں ہمارے بچے کی تربیت کہاں ہوگی, وہ کون سی پلرز ہیں, وہ کون سی ستون ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ذمہ دار ہیں, یا ان کی رسپانسبلٹی, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, یا وہ کون سے پلیس ہیں جہاں سے وہ سیکھ سکتا ہے. تو سب سے اہم جو ہے وہ ان کا گھر ہے, ان کا اسرہ ہے, ان کی فیملیز ہے. وہ اپنی فیملیز میں تربیت سیکھتے ہیں, اور فیملی جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنے زیادہ اس کے بچے اچھے ہوں گے. فیملی میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہوگا, ایبسولوٹلی اس کے بچے رسپیکٹ فل ہوں گے. تو سب سے پہلے جو سیکھتا ہے اس میں کون ہے, باپ ہیں, اس میں کون ہے, ماں ہے. اور دونوں ماں باپ آپ نے پہلے اس میں آپ نے اچھے اختیار کر لیے ہیں. اور ماں باپ جب اچھے ہیں تو ظاہر سی بات ان کے ماں باپ بھی اچھے ہوں گے, یعنی دادا دادی, ماں باپ, پھر ان کی جو ایک فیملی بنی ہے وہ ساری کی ساری فیملی کیا ہوگی, اچھی ہوگی. جہاں بچہ سیکھے گا, وہاں بچہ نشوونما پائے گا. دوسری جگہ کہاں ہے, دوسری جگہ مسجد ہے, دوسری جگہ مسجد ہے. مسجد میں بچوں کو لے جانا چاہیے, اور ہمیشہ, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, ہمیشہ کوشش کرو گھر بناؤ تو مسجد کے قریب بناؤ, گھر رینٹ پر لو تو مسجد کے قریب رینٹ پر لو. کیوں,
یہ انسانی جسم تھک جاتی ہے تو اس کے اندر ہیلا آتا ہے کہ چلو گھر پڑھ لیتے ہیں، مسجد دور ہے. اور جب مسجد قریب رہے گی، مسجد کی صدائیں آئیں گی تو آپ کو شرم آئے گی، ارے یہیں قریب تو ہے. تو یہ الگ بات تھی. بچوں کو مسجد میں لے جائیں. بچوں کو مسجد میں لے جانے سے جو ان کے اندر تربیتی پہلو ہوتا ہے وہ 2-3 باتیں ان کے اندر بہت اہم ہوتی ہیں. نمبر 1، مسجد کے اندر اس کو اپنی کمیونٹی کا اتحاد نظر آتا ہے. ارے وہ تو چاچا بھی آ گئے، ارے وہ تو اس محلے کے چاچا بھی ہیں، ارے وہ بھائی بھی ہے، وہ انکل بھی ہے، وہ ٹیچر بھی آ گیا. سب کو اکٹھا دیکھتا ہے. اس کے اندر ایک پاور گروتھ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک متحد سوسائٹی ہے اور ایک ملی جلی سوسائٹی ہے. ایک سب سے پہلی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کو ٹھیک ہے. تو مسجد میں اس کو ہوتا ہے. دوسری بات ہے، مسجد میں اس کو جو دوسری تربیتی پہلو ملتی ہے کیا ہے؟ وہ فالو اپ کا، اتباع کا. ایک امام ہے، اس کے پیچھے اس سوسائٹی کا سب سے مالدار آدمی ہے. ایک امام ہے، اس سوسائٹی کا ڈی ایم، ایس ڈی ایم، کلکٹر بھی نماز پڑھ رہا ہے. کیا جاتا ہے بچوں کے اندر؟ اگر ہمارا کوئی لیڈرشپ ہے، ہماری کوئی لیڈرشپ ہے، ہمارا کوئی لیڈر ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. ابھی اس کے اندر تمیز کیا ہے؟ خالی یہی تو دیکھے گا ارے امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسا فالو کر رہے ہیں اس کو. اور تیسری چیز اس کے اندر کیا آئے گی کہ جو وہاں کا روحانی منظر ہے، وہ روحانی منظر اس کے دلوں کے اندر گھر کرے گا. پھر جب اس کا عادی ہو جائے گا تو وہ مناظر، وہ فضائیں جس کے اندر کدورت ہے، گندگیاں ہیں، وہ اس کو سوٹ نہیں کریں گی، وہ آٹومیٹکلی بھاگ چلا جائے گا. آپ ذرا خود سوچیے نا کہ آپ جب یہاں آئے، آپ کو روحانی ماحول یہاں ملا تو اس روحانی ماحول میں آپ ڈھل گئے. اب آپ کو جاتے ہیں تم اگر ماحول اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے. تو مسجدیں بڑی اہم جگہ ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے لیے. اور وقت 3-4 سوال اچھا اسپیچ میں سے ٹھیک ہے، میں اسپیچ کو تقریر کو ختم کرتا ہوں. میں نے کہا تھا پہلے سے کہ یہ ورک شاپ کا موضوع ہے کیونکہ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ کبھی اگر ہمارے شیخ نے موقع دیا، پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج موقع دیا، اگر مستقبل میں ہو گئے تو ورک شاپ کے انداز میں اس کو لوں گا.